What were the words that Ibrahim was tested with? ابراہیم علیہ السلام کو کون سے اللہ کے ورڈ سے جس سے کہ آزمایا گیا؟ There is a difference of opinion over the words that Allah tested Ibrahim with. لوگوں کی یہاں پر تھوڑی سی رائے میں فرق ہے کہ کون سے ورڈز ہیں جس سے اللہ نے آزمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. There are several opinions attributed to Ibn Abbas, اور ابن عباس کی طرف کچھ چیزیں ہیں کہ جو ان کی طرف مطلب پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے. فار انسٹنس عبد الرزاق said that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said Allah tested him with the rituals of Hajj. اللہ نے ان کو آزمایا حج کے جو ارکان ہیں اس سے. ابو اشاق reported the same, اور ابو اشاق نے بھی یہی سیم بات کہی. عبد الرزاق also narrated that Ibn Abbas said that وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو کہ جب when the Lord of Ibrahim یعنی ابراہیم کے رب نے یعنی اللہ نے tried him with certain commands، ان کو کچھ ایسے احکام سے ان کو آزمایا. مینس اس کا مطلب ہے اللہ ٹیسٹڈ ہم وتھ طہارہ، پیورٹی اینڈ ایبلیوشن. اللہ نے ان کو آزمایا طہارت سے، جو پاکیزگی اور وضو یہ سب آ گیا اس میں. 5 on the head and 5 on the body. 5 طہارت ہے جو ہیڈ کے پارٹ پر، اور 5 طہارت ہے جو جسم کے لیے. As for the head، رہی سر کی بات، تو they are number 1 cutting the mustache، مونچھیں کاٹنا. number 2 rinsing the mouth، مطلب منہ کا کلا کرنا، کلی. 3 inhaling and discarding water، ناک سے جو ہم پانی وضو میں لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو بلو آؤٹ کرتے ہیں وہ. اور پھر 4 ہے using سواک، جو مسواک کرتے ہیں نا وہ. اور پھر 5واں ہے پارٹنگ دا ہیئر، یعنی کہ مانگ بنانا. ایز فار دا باڈی، اور رہی جسم کی بات، تو دے آر نمبر 1 ٹریمنگ دا نیلز، ناخنوں کو کاٹنا، اس میں طہارت ہے. سوچو تو جب بڑے بڑے لمبے لمبے شیطان جیسے ناخن کرتے ہیں تو اس میں طہارت کہاں رہی؟ پھر گندگی ہی گندگی ہے، colony of germs. Number 2 shaving the pubic hair، شرمگاہ کے مطلب جو بالوں کو شیو کرنا. Number 3 circumcision یعنی ختنہ. Number 4 plucking under the arm، بغل کے بالوں کو صاف کرنا. Number 5 washing with water after answering the call of nature، جب بھی مطلب پیشاب پاخانے کے لیے جاتے ہیں تو پانی کا استعمال کرنا، پانی سے دھونا. ابن ابی حاتم said a similar statement was also reported from Sa'id bin al-Musayyib, Mujahid, Ash-Shabi, An-Nakhai, Abu Salih, Abu al-Jald and so forth. اور یہ ان سب کی طرف سے بھی یہی سیم بات آئی ہے. There is a similar statement that Imam Muslim narrated. بس امام مسلم نے مطلب فرام عائشہ یعنی حضرت عائشہ سے انہوں نے یہ جو چیز ایک نریٹ کی ہے. who said that Allah's messenger said، کہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشر من الفطرت، فطرہ یعنی کہ جو فطرت ہے اس کے 10 مطلب ہو. 10 are among the فطرہ، یعنی ہمارا جو انسٹنکٹ یا نیچرل کانسٹیٹیوشن ہے اس کی 10 وہ چیزیں فطرت جو ہماری. نمبر 1 قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط
وحلق العنت وانتقاص الماء ونسيت العاشرة إلا أن تكون المدمدة. Number 1, trimming the mustache. 2, growing the beard, using siwak یعنی کہ مونچھیں کترو، داڑھی بڑھاؤ، مسواک کا استعمال کرو. انہیلنگ اینڈ دین ایکسیلنگ واٹر ان ایبلوشن، ناک سے پانی کو انہیل کر کے پھر بلو آؤٹ کرنا وضو کا. پھر کٹنگ دا نیلز، ناخنوں کو کاٹنا. واشنگ بٹوین دا فنگرز ان ایبلوشن، انگلیوں کے بیچ یعنی جو اپنی پیروں کی انگلیوں کے بیچ میں جو ہم واش کرتے ہیں، یعنی انگلی سے ہم مطلب واش کرتے ہیں اپنی پنکی سے، ہر ٹوز کے بیچ میں وہ پنکی کو پاس کرنا ہے دھوتے ہوئے. پلکنگ دا انڈر آرم ہیئر، بغل کے بالوں کو نکالنا صاف کرنا. شیونگ دا پیوبک ہیئر، شرمگاہ کے پرائیویٹ پارٹس کے بالوں کو صاف کرنا. واشنگ ود واٹر آفٹر آنسرنگ دا کال آف نیچر، اور جو بھی باتھ روم یا واش روم یا جو بھی جاتے ہیں اس کے اندر پانی کا استعمال سے مطلب پانی سے دھونا. اینڈ آئی forgot the 10th. I think it was rinsing the mouth in ablution. یعنی غرغرہ کرتے ہیں نا، جیسے جو پانی لے کے حلق میں ایسا غرغر کرتے ہیں نا، وہ شاید ہے، لیکن انہوں نے لکھا کہ یہاں میں بھول گیا. The 2 Sahihs recorded Abu Huraira saying that the Prophet said، اور دونوں ہی صحیح میں ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فطرت خمس، الختان، الاستحداد، وقص الشارب، وتقلیم الاظفار، ونتف الابط. 5 are among the acts of فطرہ. فطرت کے حساب سے 5 جو ایکٹ ہم کو کرنے 5. نمبر 1 circumcision that is ختنہ. نمبر 2 shaving the pubic hair، شرمگاہ جو ہے پرائیویٹ پارٹس کے بالوں کو صاف کرنا. نمبر 3 trimming the mustache، مونچھیں کترنا. نمبر 4 cutting the nails، ناخن کاٹنا. نمبر 5 plucking the underarm hair، بغل کے بالوں کو صاف کرنا. یہ ساری کلینلینس اور مطلب اس میں ہائیجین اور سب کچھ ہے، اس لیے ہم کو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. دس از دا ورڈنگ ود مسلم. محمد بن اشاق reported that Ibn Abbas said رضی اللہ عنہما the words that Allah tested Ibrahim with and that he implemented were کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے آزمایا اپنے کلمات سے وہ یہ ہیں اور انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا. Abandoning his disbelieving people when Allah commanded him to do so. اپنے کافر لوگوں کو چھوڑ دینا جب اللہ نے ان کو حکم کیا اس کا، اور وہ آج کی دنیا میں بھی لوگ کرتے ہیں. اس لیے ہر کسی جو بھی یہ چیز کرے گا سوچ لو ابراہیم علیہ السلام کے وہ کتنا قریب آ گیا نا. نمبر 2 disputing with Nimrud king of Babylon about Allah، کہ اتنا بڑا بادشاہ جو تھا اس کے دربار میں اس سے انہوں نے آرگیومنٹ کی، ڈسپیوٹ کیا اور ڈرے نہیں. نمبر 3 being patient when he was thrown in the fire although this was extremely traumatic. اس میں کتنا ٹراما تھا، اس کے باوجود بھی وہ صبر کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے آگ میں پھینک دیا، انہوں نے صبر کیا وہاں. ایسے ہی دنیا میں بہت سی آگیں ہیں کہ جب کبھی اللہ آزمانے کے لیے ایسی آگ ہوتی ہے جو کبھی کچھ ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتی ہے، کبھی انسان کے کوئی دکھ کی آگ ہوتی ہے، کبھی صحت کو لے کر ہوتی ہے، کبھی کوئی روزی روٹی کو لے کر ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اس میں ٹراما ہے، اس میں وہ صبر کے ساتھ تھے نا. پھر نیکسٹ ہے مائگریٹنگ فرام ہز ہوم لینڈ وین اللہ کمانڈیڈ ہم ٹو ڈو سو، کہ اپنا جو ان کا خود کا جو شہر جہاں وہ پیدا ہوئے بڑے ہوئے اس کو چھوڑ دینا، ہجرت کرنا اللہ کے لیے جب اللہ نے حکم کیا تو انہوں نے وہ کیا بغیر ایک سوال کیے. پھر پیشنس ود دا مانیٹری اینڈ مٹیریل ڈیمانڈز آف ہوسٹنگ گیسٹ بائی Allah's command، اور صبر کے ساتھ
چاہے مال یا مٹیریل جو بھی ہو، اگر مطلب اس کا اگر مہمان نوازی کے لیے اگر اس کے لیے مطلب جو خرچ کرنا پڑتا ہے یا جو مٹیریل کا جو استعمال ہے اور وہ اللہ کے حکم سے کرنا ہے تو اس میں صبر. اینڈ Allah's order for him to slaughter his son. اور جب اللہ نے حکم کیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، یعنی اللہ نے اپنے لیے کہا میرے لیے ذبح کرو. تو یعنی اللہ کے لیے جب بھی کوئی قربانی کی بات آئے گی، کوئی بھی چیز کو قربان کرنا پڑے گا. تو جب کوئی بھی انسان اس چیز کو کرے گا اللہ کے لیے تو وہی ہے نا قربانی. صرف بکرے اور اونٹ اور گائے بیل کی قربانی تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو اللہ نے اس کو نشانی یادگار بنا دیا اتنی بڑی، سب سے آخری، کہ امتحان لینے والے نے کہا بس 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 ہو گیا ابراہیم، تم نے تو مطلب امتحان لینے والے کے لیے بھی مطلب اس کو بس کروا دیا کہ وہ تو آخری امتحان ہے. When Allah tested Ibrahim with these words and he was ready for the major test. اور جب اللہ نے یہ سارے امتحان لیے اللہ کے جو بھی کلمات تھے اس سے، اور پھر وہ بالکل تیار تھے آخری امتحان کے لیے، بڑے ٹیسٹ کے لیے. اللہ said to him اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اللہ نے کہا سبمٹ، دے دو اپنے آپ کو اللہ کے لیے، بی اے مسلم، تو انہوں نے جواب دیا he said I have submitted myself as a Muslim to the Lord of all that exist. تمام رب العالمین، یعنی کہ رب العالمین جو ہے تمام عالموں کے رب، میں نے ان کے لیے اپنے آپ کو دے دیا، سپرد کر دیا. یہی تو ہے اسلام. مسلم ہونا کیا ہے؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لیکن وہ آسان نہیں ہے. اس لیے کہ جب تم کو ہر بات کے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا پڑے گا، ہر چیز کو اس کے حکم کو بجا لانا پڑے گا، اس کی منع کی ہوئی چیز سے رکنا پڑے گا، تو تب پتہ چلے گا کہ مسلمان ہونا بھی آسان نہیں ہے. لیکن لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا بہت آسان ہے، اور دوسری چیزوں کے لیے سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، اور جیسے مومنین اور صالحین اور محسنین، یہ بننا متقین، یہ زیادہ مشکل ہے سمجھتے ہیں. اس سب سے پہلا سٹیپ ہے مسلم ہونا، وہی تو سب سے بڑا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا، اللہ کو دے دیا. یہ سب سے بڑا ہے. Although this meant defying and being apart from the people. کیونکہ لوگوں کا تم کو اس میں ان کے اگینسٹ بھی جانا پڑتا ہے، ان کے خلاف، اور پھر تم کو اپنے لوگوں کو چھوڑ دینا پڑتا ہے، ان سے الگ ہو جانا پڑتا ہے. یہ بھی تو ہے، کتنا بڑا امتحان ہے. The unjust do not qualify for Allah's promise. اللہ کا جو وعدہ ہے، عہد ہے، وہ انجسٹ کے لیے نہیں ہے، ظالمین کے لیے نہیں ہے. Allah said that Ibrahim said, قال ومن ذریتی. Ibrahim said, and of my offspring to make leaders. اللہ یعنی مجھے لیڈر بنائے گا، امام بنائے گا، میرے آف اسپرنگ، میرے اولاد. اللہ نے کہا، اللہ نے جواب دیا، اللہ ریپلائڈ قال لا ینال عہد الظالمین. My covenant, that covenant کا مطلب ہے prophethood, includes not ظالمین. ظالمین لوگ کون ہیں؟ polytheist and wrongdoers، جو بھی مشرکین لوگ ہیں. اللہ نے کہا ایسے ظالمین لوگ جو ہوں گے نا تمہاری اولاد میں، ان کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب جو اچھے ہیں ان کے لیے ہے. When Allah made Ibrahim an imam, leader for the faithful, مومنوں کے امام, he asked Allah that imams thereafter be chosen from his offspring. کہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی میرے اولادوں میں سے بھی مطلب تو پسند چوز کرے گا. Allah accepted his supplication. اللہ نے ان کی وہ دعا کو قبول کیا ہے. But told him that there will be unjust people among his offspring and they will not benefit from Allah's promise. اور اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری اولادوں کے اندر سب کے سب نیک نہیں ہونے والے. تمہاری اولاد میں بہت ظالمین لوگ بھی ہے، پولیتھیسٹ بھی ہے، ایول ڈوئر بھی ہے.
تو بتا دیا نا اللہ نے، سوچو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. Thus they will neither become imams nor be imitated, for they will not be righteous. نہ وہ امام بنیں گے اور نہ ہی تم کو ان کو فالو کرنا ہے، کیونکہ وہ نیک ہی نہیں. The proof that Ibrahim's application to Allah was accepted is that Allah said in Surah Al-Ankabut. اللہ نے سورہ العنکبوت 29 نمبر کی سورہ اور آیت نمبر 27 میں کہا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, and we ordained among his offspring prophethood and the book. اور ہم نے دی ان کے اولادوں میں سے نبوت اور کتاب. Hence every prophet whom Allah sent after Ibrahim were from among his offspring, and every book that Allah revealed was to them. تو ہر نبی رسول جو بھی آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ ان کی اولادوں میں سے ہی تھے، اور جو بھی کتاب اللہ نے دی وہ انہی لوگوں کو دی. As for Allah's statement, قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ, my covenant includes not ظالمین، میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے. اللہ mentioned, اللہ نے یہاں بتا دیا that there are unjust people among the offspring of Ibrahim. ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں بھی کچھ نافرمان اور ایسے لوگ ہوں گے. And they will not benefit from Allah's promise. اللہ کے وعدے میں سے ان کو کوئی نفع فائدہ نہیں پہنچے گا. Nor would they be interested with anything. ان پہ بھروسہ نہیں کیا جائے گا کوئی چیز کو لے کر، ان کو یعنی ان کے اوپر جیسے اعتبار کرنا. Even though they are among the children of Allah's Khalil, intimate friend, Prophet Ibrahim. جبکہ وہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں ان کی اولاد ہیں تو بھی. There will also be those who do good among the children of Ibrahim, and these it is who will benefit from Ibrahim's supplication. اور ابراہیم کی اولاد میں کچھ وہ بھی ہیں جو بہت اچھے ہیں نیکوکاروں میں سے، تو وہ ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ نفع کارک ہوگی. ابن جریر said that this ayah indicated that the unjust shall not be imams for the people. کہ اس آیت کے اندر ایک اشارہ ہے کہ جو بھی مطلب نافرمان ہیں، انجسٹ ہیں، وہ امام نہیں ہوں گے لوگوں کے لیے. Moreover, the ayah informed Ibrahim that there will be unjust people among his offspring. اور پھر اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ خبر دے دی گئی کہ تمہاری آنے والی جو نسلیں ہیں، جو اولادیں ہیں، ان میں بہت نافرمان لوگ بھی ہوں گے. Also Ibn Khuwais Mindad al-Maliki said, the unjust person does not qualify to be a khalifa. اور جو بھی ناانصاف، جو عدل نہیں کرتا، وہ کبھی بھی خلیفہ بننے کے لائق نہیں. A ruler, ایک حاکم بننے کے لائق نہیں. One who gives religious verdicts, جو دین کے واز اور مطلب خطبات اور یہ سب دے، جو اس کے بارے میں جو بھی مطلب یعنی جو بھی بات بتائے دین کے تعلق سے، اس کے لیے بھی نہیں. A witness, گواہ بھی نہیں. اور even a narrator of حدیث، اور محدثین یا حدیث کے بولنے والے بھی نہیں. وہ سوٹ نہیں کرتے کہ وہ یہ ساری چیزیں وہ کریں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.